جب آپ مکہ سے مدینہ پہنچے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے، تب خادم سے روضہ مبارک کے اندر جانے کے لیے اجازت مانگی تو خادم نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں سادات ہوں۔ خادم نے ثبوت مانگا تو آپ نے فرمایا میں روضہ مبارک کے پاس کھڑا رہتا ہوں، اگر دروازے اپنے آپ کھل جائے تو میرا سادات ہونا مان لینا۔ خادم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے روضہ مبارک کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر سلام پیش کیا، السلام علیکم یا جد المواجد، تو فوراً روضہ مبارک کے اندر سے جواب ملا، وعلیکم السلام یا احسن الوالدی وقرۃ العینی وانت منی وانت اہل بیتی۔ سلام کا جواب خادموں نے اور شیخ مدینہ عبداللہ مطری نے سنا، اور پھر بند دروازے اپنے آپ کھل گئے۔ آپ روضہ مبارک کے اندر داخل ہوئے تو دروازے پھر سے بند ہو گئے۔ جب آپ باہر آئے تو سب نے آپ کے ہاتھ چوم کر معافی مانگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت سید جلال الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، اس لیے ویڈیو کو پورا لازماً دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا نام حضرت سید جلال الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا لقب مبارک مخدوم جہانیہ جہان گشت۔ آپ کی ولادت 14 شعبان 707 ہجری 8 فروری 1308 AD کو اچ پنجاب پاکستان میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید احمد کبیر بن مخدوم سید جلال الدین حیدر سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور والدہ کا نام سید بی بی مریم بنت سید مرتضیٰ ہے۔ آپ حسینی سادات ہیں۔ آپ کے دادا سید جلال الدین حیدر سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سلطان نصیر الدین محمود بن شمش الدین التمش کے زمانے میں 630 ہجری میں 1232 AD میں بخارا سے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ آپ نے اچ میں اپنے چچا سے بنیادی تعلیم حاصل کی۔ ان کے انتقال کے بعد آپ ملتان گئے اور حضرت شیخ رکن الدین عبد الفتح کے مدرسے میں شیخ موسیٰ مولانا مجد الدین سے تعلیم حاصل کی۔ ملتان میں 1 سال دوران آپ نے ہدایہ اور بزودی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت شیخ رکن الدین کے فرمان پر آپ اچ واپس آئے۔ سلطان محمد بن تغلق کے دور میں آپ کو سہوان کے شیخ الاسلام بنایا گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد آپ نے حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مشورے پر عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور پیدل حج کے لیے نکل گئے۔ مکہ مکرمہ میں آپ 7 سال تک رہے۔ آپ دن میں تعلیم حاصل کرتے اور رات میں قرآن مجید کی نقل لکھ کر اپنا گزارا کرتے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ پہنچے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے، تب خادم سے روضہ مبارک کے اندر جانے کے لیے اجازت مانگی تو خادم نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں سادات ہوں۔ خادم نے ثبوت مانگا تو آپ نے فرمایا میں روضہ مبارک کے پاس کھڑا رہتا ہوں، اگر دروازے اپنے آپ کھل جائے تو میرا سادات ہونا مان لینا۔ خادم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے روضہ مبارک کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر سلام پیش کیا، السلام علیکم یا جد المواجد، تو فوراً روضہ مبارک کے اندر سے جواب ملا، وعلیکم السلام یا احسن الوالدی وقرۃ العینی وانت منی وانت اہل بیتی۔ سلام کا جواب خادموں نے اور شیخ مدینہ عبداللہ مطری نے سنا، اور پھر بند دروازے اپنے آپ کھل گئے۔ آپ روضہ مبارک کے اندر داخل ہوئے تو دروازے پھر سے بند ہو گئے۔ جب آپ باہر آئے تو سب نے آپ کے ہاتھ چوم کر معافی مانگی۔ ایک بار مسجد نبوی کے امام حاضر نہیں تھے تو آپ کو امامت کرنے کی سعادت ملی۔ آپ نے عشق رسول اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صف پیچھے رہ کر نماز پڑھائی۔ آپ کا یہ عمل اور ادب دیکھ کر حضرت شیخ عفیف الدین عبداللہ المطری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ کی بہت تعریف کی۔ آپ حضرت کی صحبت میں 2 سال رہے اور تصوف اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی اور صحاح ستہ کی اور دوسری کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت شیخ عبداللہ المطری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ آپ نے حضرت شیخ شہاب الدین عمر شوروردی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے عوارف المعارف کی تعلیم حاصل کی۔
پھر آپ مدینہ سے مکہ آئے، تب آپ کی ملاقات حضرت امام عبداللہ یافعی الیامینی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ انہوں نے آپ کو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے بارے میں بتایا۔ جب آپ کچھ واپس آئے تو دہلی پہنچے اور حضرت خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے ملاقات کی۔ انہوں نے آپ کو چشتی نظامی سلسلے کی خلافت عطا فرمائی۔ آپ 12 سال تک یمن، فلسطین، ایران، عراق، شام، سیریا، خراسان، عرب ملک اور چائنا، منگولیا اور سائلون، شری لنکا، ہندوستان کے علاقے کا سفر کرتے رہے اور ارشاد اسلام کرتے رہے، اور اس دوران آپ نے تقریباً 300 اولیاء اللہ کی ملاقات کر کے فیض حاصل کیا۔ اس لیے آپ کا جہانیہ جہان گشت کہا جاتا ہے۔ آپ مانتے تھے کہ انسان کی روحانی ترقی کے لیے سفر بہت ضروری ہے، کیونکہ سفر انسان کو قدرت کے قریب لاتا ہے اور مخلوق کی پہچان اور قدر کراتا ہے، اور سفر کی پریشانیوں سے، دنیاوی معاملات سے دور ہوتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ سلطان محمد بن تغلق کے دور میں آپ الگ الگ علاقوں کا سفر کرتے رہے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کے دور میں آپ نے اچھ میں قیام کیا اور ضرورت پڑنے پر دہلی جاتے۔ آپ سلطان کو دینی معاملات میں مشورہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ دہلی پہنچے تو سلطان فیروز شاہ تغلق دہلی سے کئی میل دور آ کر آپ کا استقبال کرتا، اور جب سلطان کے دربار میں پہنچتے تو سلطان ادب کے ساتھ کھڑے رہتے، اور جب آپ دربار سے رخصت ہوتے تو بہت دور چلے جاتے، تبھی سلطان نیچے بیٹھتے۔ سلطان آپ کو ہدیے کے طور پر جو مال دیتے وہ آپ غریبوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ چاروں مسلک فقہ کے ماہر تھے۔ آپ عربی، فارسی، اردو، ہندی، ملتانی اور سندھی کے ماہر تھے۔ آپ اپنا زیادہ وقت عبادت، ریاضت اور مراقبے میں گزارتے۔ آپ قرأت کی 7 قسم کے ماہر تھے اور روز ایک قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ آپ کے مرید حضرت ابو عبداللہ علاء الدین سعد بن اشرف نے خلاصۃ الالفاظ جامع العلوم نامی کتاب میں آپ کے اقوال کو جمع کیا ہے، جس میں 1379-80 AD کی دہلی کی ملاقات کے دوران کے اقوال و درس بھی شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی کرامات: حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت سید جلال الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی خانقاہ میں ایک کوٹری میں گھاس رکھی ہوئی تھی۔ اس میں آگ لگ گئی اور شعلے بھڑکنے لگے۔ آپ نے ایک چٹکی مٹی لے کر بلند آواز سے کہا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اور مٹی کو آگ کی طرف پھینک دیا۔ آگ فوراً بجھ گئی۔ آپ کی 4 بیویاں ہیں: بی بی زیب النساء بنت مالک حسین لنگا، بی بی کلثوم بنت ابو الخیر، بی بی رافعہ خاتون بنت سید جلال الدین، بی بی فردوس بنت سید صدر الدین محمد غوث۔ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ آپ حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح شوروردی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ اس کے علاوہ الگ الگ مشائخ سے دوسرے 14 سلسلے کی بھی خلافت ملی ہے۔ آپ کا وصال 10 ذی الحجہ 785 ہجری 3 فروری 1384 AD کو غروب آفتاب کے وقت ہوا۔ آپ کا مزار اچ پنجاب پاکستان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت سید جلال الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے صدقے میں اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے، اور سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے، اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔